بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر کے اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلبہ، پہلا سبق جیسا کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ تحریر کر دیا ہے، مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور ان کے اوصاف اور وصف بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ صالح بھی کہا جاتا ہے اور ان کا نام عمر ثانی بھی ہے، اور اس سبق کے لکھاری ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مصنف، اور صنف سبق کی ہے مقالہ یا سیرت نگاری، اور ماخذ جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مقالات شبلی، اور یہ چوتھی جلد یعنی جلد 4 میں سے لیا گیا سبق ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے لیکچر میں ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ وہ جاگیریں جو بنو امیہ کے حکمرانوں نے زبردستی عوام سے چھینی تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ جاگیریں، وہ زمینیں واپس کرنا چاہیں، تو انہوں نے درباری علماء سے مشورہ کیا، لیکن کوئی عالم بھی جو دربار میں موجود تھا صحیح مشورہ نہ دے سکا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کا جواب یہی تھا کہ یہ ساری جاگیریں اور زمینیں واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا، یعنی دوسروں کا حق زبردستی چھیننے والوں میں ہوگا۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، یعنی جب وہ ان علماء سے پوچھ چکے، مکحول سے، میمون بن مہران سے، ابو قلابہ سے، تب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا، تو بیٹا اس نام کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام کیا تھا؟ مزاحم، اور جن کو وہ بہت مانتے تھے۔ کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، یعنی یہ قوت، یہ طاقت، یہ صلاحیت وہ رکھتے ہی نہیں تھے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اگر آپ کسی سے زبردستی چیز چھین کر دوسرا جو اس کا حق بھی نہیں رکھتا اسے دے دیتے ہیں، نہ چھیننے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی جائیداد زبردستی چھین لے، نہ لینے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ اس جائیداد کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ تو پوچھا کہ مزاحم تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ اب یہ آنسو اس لیے نکلے کہ کیا میں نے اپنے بچوں کو حرام کے مال سے پالنا ہے؟ روٹی رساں، یہ آنسو اس لیے نکل آئے کہ روٹی رساں یا روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ نہیں کہ انہی جاگیروں کے سبب جو ہے ان کی گزر بسر ہوگی۔ اور واضح الفاظ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز، بیٹا فرزند کے معنی ہیں بیٹا، کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ غضب ویسے غصے کو بھی کہتے ہیں، طیش کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے۔ غضب ہوا چاہتا ہے یعنی بہت برا ہو رہا ہے۔
عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ دستبردار ہونا چھوڑ دینا، دستبردار ہونا چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یعنی وہ جائیدادیں جو پہلے والے خلفاء سے ان کے خاندان میں آئی تھیں وہ ساری چھوڑ رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجیے۔ بیٹا لحاظ کے معنی ہے پاس کرنا، رعایت کرنا، خیال کرنا۔ لحاظ کر لیجیے، لحاظ پاس کرنا، پاس کرنا کہہ لیں، رعایت کرنا کہہ لیں، یعنی اپنے بچوں کو تو دیکھ لیں، اپنی اولاد کو تو دیکھ لیں، ان کے متعلق تو کچھ سوچ لیں۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کلمہ استغفار ہے، یعنی اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، وہ اپنی امان میں لے لے۔ تم نے بہت بری رائے دی، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے مزاحم کو کہا کہ یہ کیا کہے آئے ہو۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، یعنی کہا کہ یہ مزاحم کو کہا کہ تم میرے والد محترم کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کو یہ کیا کہے آئے ہو۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، خواب راحت، آرام کی حالت میں، نیند کی حالت میں، خواب راحت۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں آرام کی نیند، یعنی تھک ہار کے کچھ پل کے لیے وہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے چلے گئے اپنے گھر، تو وہاں وہ نیند کی حالت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو، یعنی سارا دن وہ کام کرتے ہیں، پل بھر کو تو آرام کرنے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح، کوئی دوسرا ہوتا تو پہرے دار سے خوفزدہ ہو جاتا، روب میں آ جاتا، ڈر جاتا، لیکن ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ والد محترم سے جا کر کہیں تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی، یعنی یہ شور ہوا۔ عبد الملک کو اندر بلایا اور کہا کہ جانے پیدر، جانے پیدر کے معنی ہے والد کی جان، پیارے بیٹے۔ جانے پیدر، والد کی جان، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیارے بیٹے۔ کہا کہ جانے پیدر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا، یعنی یہ بات کہہ دوں گا کہ ہم یہ جاگیریں چھوڑ رہے ہیں۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے اور شہر میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، یعنی لوگو، ساتھیو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں،
یعنی جو تحریری ثبوت تھے صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر قطر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا، یعنی ضائع کر دیا۔ اور یہ جاگیریں انتہائی زرخیز علاقے میں تھیں، تو سب سے پہلے ان کی جو جاگیریں یمن میں تھیں وہ چھوڑ دیں اور کچھ یمامہ میں تھیں وہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، کہا کہ اب یہ زمینیں ہماری نہیں، میں ان زمینوں کو ان کے اصل مالکوں کو واپس لوٹا رہا ہوں، اب یہ میرے قبضے میں نہیں رہیں گی۔ عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ میرا طرز خلافت حضرت عمر فاروق ابن خطاب جیسا ہو جائے اور اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی۔ صاف ظاہر ہے کہ عبد الملک کو پتا تھا کہ والد کے بعد یہ جائیداد میرے پاس آنی ہے، یہ جاگیر میرے پاس آنی ہے، لیکن انہوں نے اپنے والد کو غلط مشورہ نہیں دیا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جائز ناجائز حلال حرام اولاد کے لیے جمع کر کے جاتے ہیں اور بعد میں وہی مال ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ نواز دیوبندی نے کہا ایک مقام پر کہ جن پہ لٹاتا رہا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ اور دوسرا جو حضرت عبد الملک نے جا کر کہا کہ ظہر تک آپ کہتے میں اعلان کر دوں گا، تو کون اس بات کی تصدیق کرے گا یا کون اس بات سے متعلق ذمہ داری لے گا کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ یہ قرآن کو ماننے والے لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس پل کس لمحے میری زندگی اختتام پذیر ہو جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ وسیم بریلوی نے ایک مقام پر کہا ہے، نہیں لمحہ بھی جس کی دسترس میں وہی صدیوں کی تیاری کرے ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ کیسا آنا ہے، اور وہ صدیوں کی منصوبہ بندی کرنے لگتا ہے کہ یہ سال کروں گا، وہ اگلے سال کروں گا، 10 سال بعد میں یہ کر لوں گا، ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی، یعنی جب اپنی زمینیں واپس کر دیں تو ابن سلیمان، کیونکہ سلیمان نے ہی وصیت کی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے، ثبوت لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ تو بیٹا یہ نام ہے حجاج ابن یوسف۔ حجاج ابن یوسف بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا اور نہایت چکی مزاج، ظالمانہ طرز زندگی گزارنے والا، اور یہ غلام بن کر بنو امیہ کے پاس آیا اور وہیں ترقی کرتا کرتا بنو امیہ کی خوشامد کرتا کرتا ان کا ساتھ دیتا گورنر کے عہدے پر جا پہنچا، اور یہ بنو امیہ کے مخالفین پر صحیح تنگ کر دیا کرتا تھا۔ بنو امیہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، نہ خوف خدا اس کے دل و دماغ میں تھا اور نہ سلف صالحین کے طریقے پر یہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مرا تو اس کی نجی جیل سے کئی لوگ رہا کیے گئے، یہ اپنے مخالفین کے ناخن تک کھنچوا لیتا تھا، یہ زندہ آدمی کی کھال تک اتروا دیتا تھا، اور بعض اوقات برے آدمی سے بھلے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ قرآن مجید کو جو اعراب لگوائے گئے ہیں، زیر زبر پیش شد مد جزم، تو یہ
حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ حجاج ابن یوسف کا یہ ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو ان کا داماد بھی تھا، خلیفہ وقت سے اجازت لے کر راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اور راجہ داہر کو محمد بن قاسم نے شکست دے کر اس علاقے میں دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو اسی بندے سے متعلق ابن سلیمان کہنے لگا کہ یہ تو حجاج ابن یوسف کی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو لینے والے؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین میرے والد کی نہیں ہے، یہ زمین تو حجاج ابن یوسف کی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ان کی اولاد کو ملے۔ جب ابن سلیمان نے دیکھا کہ مجھ سے چھن کر یہ زمین حجاج ابن یوسف کی اولاد کے پاس جانے والی ہے، تو اس نے سچ اگیل دیا اور کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگا۔ یہ بھی ایک حربہ ہے بیٹا کہ جب کوئی حق نہیں رکھتا تو وہ ناحق رونا شروع کر دیتا ہے کہ اپنی جذباتیت سے کسی کو متاثر کروں۔ بعض اوقات مظلوم نہیں، ظالم رو رہا ہوتا ہے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، یہ سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، یعنی میں اسے ناحق سے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے غاصب بننے سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، یعنی میں نے اپنی زمینیں بھی تو واپس کر دی ہیں۔ تو بیٹا پیج نمبر 3 اور یہ پیراگراف ہے بنو امیہ کے دفتر اعمال میں۔ اس پیراگراف کو، اس اقتباس کو آپ نے اہم لکھ دینا ہے، اور اکثر جب بھی اس سبق میں سے، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ والے سبق میں سے پیراگراف آیا یا اقتباس آیا تشریح کے لیے، آسان اردو کے لیے، سلیس اردو کے لیے، تو اکثر یہی پیراگراف آیا ہے۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں بیٹا دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں، رجسٹر یعنی لکھنے کی کوئی کتاب، لکھنے کا کاغذ دفتر کہلاتا ہے۔ اور اعمال جمع ہے عمل کی، اعمال جمع ہے عمل کی۔ اور آج اس لیے ہم آفس کو دفتر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ بنو امیہ نے جو اپنے اعمال نامے میں، دفتر اعمال کو ہم اعمال نامہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ان کا کردار نامہ تھا اعمال نامہ، جس میں ان کے اعمال تحریر تھے، ان کے کام تحریر تھے۔ سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے، یعنی یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ تو بیٹا حق گوئی کہتے ہیں سچ بولنے کو، حق گوئی سچ بولنا، سچ بولنا، اور اسی کو ہم راست بازی بھی کہہ سکتے ہیں، راست بازی۔ استحصال کر دیا تھا یعنی اس کو ختم کر دیا تھا۔ استحصال کرنا، سلب کر لینا، چھین لینا، ختم کر دینا، ختم
کر دینا۔ تو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی بنو امیہ کے خلفاء نے کہ ہمارے خلاف عوام میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، یعنی میں سیاہ سفید جس طرح کے عمل کروں، کسی کو ان اعمال پر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوں۔ عرب کے لوگ غلامی سے متنفر تھے۔ آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں غلام، عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ تو عزیز طلبہ، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کہ ان غلاموں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غیر عرب تھے، جو اجمی تھے، عجم سے آ کر، غیر عرب علاقے سے آ کر بکتے بکاتے وہاں پر آ کر بکے اور غلام بنے۔ عرب موت کو گلے لگا لیتے تھے، غلامی انہیں قبول نہیں تھی، یہاں تک کہ بڑے رعب اور دبدبے والے خلفاء کے سامنے بھی عام بدو بھی بات کرتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا، ڈرتا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے کے دوران اپنی بات روک کر ایک جملہ کہا۔ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو گیا، لوگوں اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بدو اعرابی جو دیہاتی تھا، اس نے اپنی تلوار نیام میں سے نکال کر حضرت عمر کو دکھائی اور کہا کہ میں تمہیں اس تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میری قوم میں ایسے افراد شامل ہیں، عمر ٹیڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات میں وہ چادر کی تقسیم والا واقعہ بھی ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، یعنی یہ جو نیا کام خلافت کے کاموں میں شروع کیا گیا تھا کہ کسی کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے اس نئے کام کو ختم کرا دیا۔ نیا کام، ویسے عام روٹین میں ہم بدعت کہتے ہیں لفظی معنی سے ہٹ کر کہ برے کام کو ہم بدعت کہہ دیتے ہیں، لفظی معنی اس کے ہیں نیا کام۔ حالانکہ نبی کریم کے دور میں سچ بولنے کی اجازت تھی، خلفائے راشدین کے دور میں سچ بولنے کی اجازت تھی، تو بنو امیہ کے دور میں سچ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے اس بدعت کو بالکل ختم کروا دیا۔ اور بیٹا، بدعت اس کے لفظی معنی ہیں نیا کام، اور بدعت جو ہے یہ دو قسمی ہوتی ہے۔ ایک بدعت کو کہتے ہیں بدعت نعیمہ، یعنی اچھی بدعت، اچھا نیا کام، اور ایک کو کہتے ہیں بدعت سیئہ، بری بدعت یعنی برا کام۔ تو اچھی بدعت یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ہو، اور بری بدعت یہ ہے کہ بنیادی عقائد میں کمی بیشی یا ٹکراؤ رکھتی ہو۔ نئے کام شروع کیے گئے نبی کریم کے بعد بھی، کیونکہ اسلام ترقی پسند مذہب ہے اور یہ اپنے اندر لچک رکھتا ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے خلیفہ راشد نماز تراویح جو ہے مسجد میں لازمی 1 مہینے کے لیے قرار دلوائی۔
اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو نیا کام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم البدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یعنی بدعت ضرور ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ لیکن وہ برا کام تھا کہ کوئی اگر بادشاہ غلط کام کرتا ہے، کوئی خلیفہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اس غلط کام پر تنقید کوئی نہ کرے، اور اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدعت کو آ کر ختم کر دیا۔ اور دو نہایت متدین، بیٹا متدین کے معنی ہوتے ہیں دیندار، مذہب سے واقفیت رکھنے والے۔ دیندار اور راست باز، سچ بولنے والے شخص اس کام پر مقرر کیے، راست باز سچ بولنے والے، یعنی جو کسی بات پہ نہ گھبراتے ہوں، وہ ہر مرحلے پر سچ بول سکتے ہوں، سچ بولنے والے۔ وہ دار و رسم سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سرے منصور ہی کا بار آیا۔ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ تو دو مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی اپنے دربار میں مقرر کر دیے کہ اگر میں کبھی نبی کریم کی سیرت کے خلاف جاؤں، قرآن کے خلاف کوئی میری بات جا رہی ہو، کوئی فیصلہ جا رہا ہو، یا پھر خلفائے راشدین کے عمل کے خلاف میں کر رہا ہوں، یا پھر سلف صالحین کی روش سے ہٹ رہا ہوں، تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ اصل راہ یہ ہے، اور بالکل نہیں گھبرانا۔ تو کہا کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں، فوراً مجھے روکیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں میں عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، حوصلہ پیدا ہو گیا تھا، اور لوگ نہایت بے باکی سے، بے باک آدمی اس کو کہتے ہیں جس کو ڈر نہ ہو، جس کو خوف نہ ہو، ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ اقوال بیٹا یہ جمع ہے قول کی، یعنی ان کی باتیں، افعال یہ جمع ہے فعل کی، ان کے اعمال، ان کے کام۔ نکتہ چینی کرنا، تنقید کرنا، یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اس پر انہیں سزا بھی نہیں ملتی تھی لوگوں کو۔ محدث ابن جوزی نے باسند یعنی ثبوت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا، تو بیٹا اس نام کو مسلمہ بن عبد الملک، اسے آپ نے انڈرلائن کرنا ہے۔ دست و بازو کہتے ہیں حمایتی کو، مدد کرنے والے کو، معاون کو۔ ویسے لفظی معنی کر لیں تو دست کے معنی ہے ہاتھ، اور دست و بازو حمایتی، معاون، مددگار، نصرت کرنے والا۔ نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں، گرجا عیسائیوں کا عبادت خانہ، متولی کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، متولی، جیسے کوئی مسجد کا متولی ہوتا ہے، متولی انتظام کرنے والے کو دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھا اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، حسب قاعدہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زام تھا، زام کہتے ہیں فخر کو، ناز کو۔ بیٹا یہ لفظ ہے زام، اور اس کے معنی ہیں ناز، فخر، اور اسی کو ہم غرور کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی اس بات کا اسے غرور تھا کہ میں تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ حالانکہ عدالت کا دستور اور آئین یہی تھا کہ مدعی اور مدعی الیہ
جو دعویٰ کر رہا ہے یا جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، دونوں قاضی کے سامنے ایک ہی حالت میں کھڑے ہوئے ہو۔ اب عیسائی کھڑا ہوا ہے اور مسلمہ بن عبد الملک وہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے، یعنی وکالت کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین تنازع والی زمین، جھگڑے والی زمین گرجا کے متولیوں کو دلا دی کیونکہ تھی انہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے، تو بیٹا مقبرہ کہتے ہیں قبر پر بنائی گئی عمارت کو، مقبرہ قبر پر بنائی ہوئی عمارت۔ جو زمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پسند آئی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر، یہ بات باعث برکت ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ مانے اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ تو بیٹا آپ نے 30 دینار کو انڈر لائن کر لینا ہے، یہ کویسچن معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ برابری کی بنیاد پر حکومت کی جائے، کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ترجیح کہتے ہیں بیٹا اولیت کو، فضیلت کو، برتری کو، صرف ملک امور میں نہیں بلکہ معاشرت، یعنی معاشرے میں جیسے عام افراد جی رہے ہوتے ہیں، خلیفے کو بھی ویسے ہی جینا چاہیے۔ اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے، اس کا پاس کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا، جہاں کھانا تیار ہوتا تھا، اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے۔ تو لفظ 1 درہم کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لنگر کھانے کے جو منتظم تھے وہ اچھا کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی، یعنی ضرب اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، غصے میں آ کر کہا کیا تو پاگل ہے؟ یہ کوسچن ہے، سوال ہے، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، یعنی اس سوال کا جواب دیا نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، پہرے دار موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے کہ امیر المومنین سے اس لب و لہجے میں گفتگو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ یعنی پہرے داروں کو کہا کہ تم جو اسے گرفتار کرنے کو لپکے ہو، دوڑ کر اس کی جانب آئے ہو مارنے کے لیے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے صرف مجھ سے اتنا پوچھا کیا تو پاگل ہے، اور میں نے جواب دے دیا نہیں۔ عام زندگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، سرکاری کام نمٹا رہے تھے، تو اسی دوران دیے کی لو ماند پڑ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے، جا کر دیے کی لو کو درست کیا۔ وہاں جو عمال بیٹھے تھے، کام کرنے والے کارکن بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں کہتے، ہم جا کر اس دیے کو سیدھا کر دیتے، اس کی لو سیدھی کر دیتے، درست کر دیتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں جب گیا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، جب واپس آیا ہوں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں، میری ذات میں کون سی کمی واقع ہو گئی ہے؟ جبکہ آج کل کے حکمرانوں کا پروٹوکول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے، یعنی جب وفات کا وقت آیا، مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے، یعنی اپنی دولت سے متعلق کہ کس طریقے پر اس کا بٹوارا ہوگا۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟
میرے پاس تو دولت ہے نہیں کہ میں جس کی وصیت کر کے جاؤں۔ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجئے۔ تو لفظ 1,00,000 دینار اس کو آپ انڈر لائن کر دیں گے اور بھیجنے والے کا نام بھی لکھ دیں گے کہ مسلمہ بن عبد الملک۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو، کیونکہ کسی کی اپنی رقم ہو تو وہ اس طریقے پر نہیں لوٹاتا۔ یہ چوروں کے کپڑے لاٹھیوں کے گز، مال مفت دل بے رحم۔ تو دوسروں سے چھینا ہوا مال تھا، دے رہے تھے کہ میں 1,00,000 دینار دے دیتا ہوں، آپ اپنی اولاد کے لیے وصیت کر جائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جن سے تو نے چھینی ہے انہی کو واپس کر دے۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں صرف اولاد ذکور مذکر اولاد کو کہا جاتا ہے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ مراد بیٹے کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ آپ نے 1,10,00,000 دینار کو انڈر لائن کر لینا ہے، یہ معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ لفظ 17 دینار کو آپ انڈر لائن کر لیں گے کہ جب انہوں نے وفات پائی سارا ترکہ، ساری جائیداد صرف 17 دینار، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد، تجہیز بیٹا اس کے لفظی معنی ہے تیاری، اور تکفین اس کے لفظی معنی ہے کفن دینا، یعنی مرنے کے بعد کفن دفن کے بندوبست کے لیے مصارف کہا جاتا ہے اخراجات کو، صرف کرنا، خرچ کرنا، اخراجات، مصارف۔ تو عزیز طلبہ 7 دینار تجہیز و تکفین کی تیاری میں اور یہ کام سر انجام دینے میں استعمال ہو گئے، اور باقی کے 10 دینار بچے جو ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ لیکن تاریخی کتابوں میں یہ حقائق ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور خلافت ختم ہوا مروان ثانی کے دور میں، اور فاطمی آئے تو انہوں نے چن کر ان شہزادوں سے انتقام لیا، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی جائیدادیں بھی چھین لیں، یہاں تک کہ ان کے پاس برتنے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں البتہ ان لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو کچھ نہیں کہا۔ باقی کے خلفاء، بنو امیہ کے جو خلفاء تھے، ان کی اولادیں دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتی تھی، اور بھیک مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور وہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے، ان کی اولاد مسجد میں بیٹھ کر کئی دینار سخاوت میں دے دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت یعنی حکومت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ اسلام یہی چاہتا تھا کہ قرآن مجید کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کی جائے، اور عام مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور جو ذمہ ہیں ان سے جزیہ لے کر ان کو بھی حقوق دیے جائیں، ان سے تیسرے درجے کی مخلوق کے طور پر سلوک نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام خلیفہ صالح بھی ہے، اور ان کو امت نے عمر ثانی کا لقب بھی دیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔